أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کفر کی 3 صورتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کافر کو کافر نہ سمجھنا، دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے کفر میں شک کرنا، تیسری صورت یہ ہے کہ ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا۔ جو شخص طاغوت کے ساتھ کفر کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، صرف الا اللہ، یہ مسلمانوں کے کافی نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ، پہلے کہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے سچا، کوئی حقیقی مگر اللہ تبارک و تعالی۔ کافر دیکھیے 2 قسم کے کافر ہوتے ہیں اور دونوں یہاں پر مراد ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جس نے سرے سے مذہب اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، دوسرے وہ لوگ بھی ہیں جو اگرچہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے نجات کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے ہمارے لیے یہی کافی ہے، خواہ ہم کوئی عمل کریں یا عمل نہ کریں، ہم نماز نہ پڑھیں، ہم روزہ نہ رکھیں، ہم زکوٰۃ نہ دیں، تو ایسا شخص بھی کیا ہے؟ وہ اسلام سے خارج ہے، یہ مراد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے منافی امور میں تیسری چیز جو شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص مشرکین کو کافر نہ سمجھے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھے تو وہ بھی کافر ہو گیا۔ گویا کہ اس میں 3 چیز بیان کی ہیں۔ دیکھیں، پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں جو کافر سے مراد کیا ہے۔ کافر دیکھیے 2 قسم کے کافر ہوتے ہیں اور دونوں یہاں پر مراد ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جس نے سرے سے مذہب اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوا، چاہے وہ جس شکل میں ہیں، یہود ہے، نصارہ ہیں، بت پرست ہیں، کسی بھی قسم کے سارے لوگ اس میں داخل ہیں۔ دوسرے وہ لوگ بھی ہیں جو اگرچہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، وہ اپنے کو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں جن کا اسلام کے منافی ہونا، اسلام کے ضد ہونا وہ متفق علیہ ہے۔ مثال کے طور پر منافقین تھے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرتے تھے لیکن وہ اپنے دل کے اندر شک کے اندر مبتلا تھے، جبکہ اسلام کے لیے شرط کیا ہے؟ یقین ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار تو کرتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے نجات کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے ہمارے لیے یہی کافی ہے، خواہ ہم کوئی عمل کریں یا عمل نہ کریں، ہم نماز نہ پڑھیں، ہم روزہ نہ رکھیں، ہم زکوٰۃ نہ دیں، ہے نا، صرف ہم نے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو یہ ہمارے نجات کے لیے کافی ہے، تو ایسا شخص بھی کیا ہے؟ وہ اسلام سے خارج ہے، یہ مراد ہے۔ البتہ بعض وہ اعمال جو علماء کے نزدیک مختلف فی ہیں، ان کا کفر ہونا وہ اس میں داخل نہیں۔ مثال کے طور پر بعض علماء کہتے ہیں نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے، بعض کہتے ہیں کافر نہیں ہے، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ تو ہر وہ عمل جس سے مذہب سے خارج ہونا علماء کے نزدیک متفق علیہ ہے وہی یہاں پر مراد ہے، اور جو متفق علیہ نہیں وہاں پر مراد نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آخر ایسے شخص کو کافر کیوں کہا گیا ہے؟
دیکھیں اس کی کئی وجہ ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کافر اور مشرک اور ابدی جہنمی ہونے کا فیصلہ فرما دیا. لہذا اب اگر ان کو کوئی کافر نہیں کہتا تو گویا قرآن کو جھٹلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی نہ اللہ پر ایمان لے آیا اور نہ ہی رسول پر ایمان لے آیا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. جو لوگ اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے انہوں نے کفر کیا ہے وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے برے لوگ ہیں. اور وہ حدیث جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی من هذه الامت یہودیا او لا نصرانی، اس امت کا جو کوئی بھی یہودی ہے نصرانی ہے وہ میرے بارے میں سن لیتا ہے، پھر میرے اوپر ایمان نہیں لے آتا اور اسی پر اس کا انتقال ہو جائے، میری لائی ہوئی تعلیم کو نہیں مانتا، اسی پر اس کا انتقال ہو جائے، تو کیا ہے وہ جہنمی ہوگا. لہذا ہم ان کو جہنمی کہیں گے، اور جو شخص اس کے بارے میں گویا کی کفر کرے، شک کرے گا، گویا کہ وہ شخص بھی اسی میں داخل ہے. اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسا شخص جہنمی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی قبولیت کے لیے ایک شرط قرار دی ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شخص طاغوت کے ساتھ کفر کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے. صرف الا اللہ یہ مسلمانوں کے کافی نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ، پہلے کہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے سچا، کوئی حقیقی مگر اللہ تبارک و تعالی. تو یہ چیز ضروری ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ آخر انہیں کافر کیوں کہا گیا ہے. مصنف نے اس کفر کی 3 صورتوں کا ذکر کیا ہے. ایک صورت تو یہ ہے کافر کو کافر نہ سمجھنا، کافر کو کافر نہ سمجھنا، یعنی وہ شخص اگرچہ اللہ الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، دین اسلام کو حق مانتا ہے، اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے جیسے نماز روزہ وغیرہ، اور اس کے ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ دنیا کے ہر شخص پر اس کلمے کا پڑھنا واجب ہے، لیکن نجات کے لیے صرف اسی کلمے کا اقرار ضروری نہیں سمجھتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اور دین کو بھی مان لے رہا ہے تو اس کے لیے نجات کافی ہے. چونکہ یہ قرآن اور حدیث ایسے لوگوں کے لیے قرآن حدیث میں دائمی جہنمی کہا گیا ہے، تو گویا وہ شخص قرآن اور حدیث کو جھٹلا رہا ہے، لہذا کافر ہوگا. اللہ تعالیٰ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی پیروی کرے گا اس سے قطعاً وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والے میں ہوگا. مسند احمد سنن دارمی کی وہ روایت جو حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہوتے اور میری نبوت کو پاتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی آمد کے بعد جتنے دین ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہو گئے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے کفر میں شک کرنا، یعنی ان کے کفر میں شک کرنا کہ آیا ہم یہ تو مانتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے اسلام کو نہیں مانتے، لیکن آیا وہ کافر ہے کہ نہیں بھائی، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا. یا یہ سمجھنا کہ ان کا مذہب تو باطل ہے لیکن اس کے بارے میں شک کرنا کہ وہ جہنمی ہے کہ نہیں ہے، کہیں اللہ ان کو نجات نہ دے. جیسے بہت سے لوگ ہیں کہ ان کی کافروں کے بارے میں ان کی بڑی خدمات ہیں، اس نے ایسی دوا ایجاد کی ہے کہ دنیا کے سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس نے ایسا آلہ ایجاد کیا ہے کہ آج دنیا کے سارے لوگ ہم دین کا کتنا کام اس کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نجات نہیں دے گا؟ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. وہ لوگ اگر ایمان نہیں لے آئے، کفر کیے،
لا یرجون لقاءنا، ہم سے ملاقات پر ایمان نہیں رکھے، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے تمام اعمال کو رائے گا اور برباد کر دیں گے، ان کا کوئی عمل ہم قبول نہیں کریں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا۔ پہلی صورت تھی کہ ان کے مذہب کے بارے میں کیا ہے، ان کو کافر نہ سمجھنا۔ دوسرے یہ ہے کہ ان کے کفر کے اندر یا ان کے جہنمی ہونے میں شک کرنا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا، جیسا کہ آج بہت سے لوگ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ دنیا میں جو مذاہب پائے جا رہے ہیں، اسلام ازم ہے، یہودی ازم ہے، مسیحی ازم ہے، ہندو ازم ہے، ان کی مثال مسلمانوں کے فرقوں جیسی ہے کہ ہر ایک اللہ تک پہنچنے کے لیے الگ الگ راستے ہیں۔ کوئی کسی راستے سے اللہ تک جا رہا ہے، کوئی کسی راستے سے اللہ تعالیٰ تک جا رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ وحدت ادیان کا فکرہ بھی پیش کرتے ہیں کہ تمام کے تمام دین کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ یہ ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا، یہ چیز بھی اسلام کے منافی ہے، اور اس سے بھی انسان مذہب سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ کافر ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسی آیت کو دیکھیے جو اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے رکھی، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پس جو طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایسے مضبوط حلقے کو تھام لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ اس آیت میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو کفر بالطاغوت، یعنی یہ کہ طاغوت کی عبادت کے بطلان کا عقیدہ رکھے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کا وہ اقرار نہ کرے بلکہ اس کا انکار کرے، اور ہر قسم کے بعد جو غیر اللہ کے لیے ہو اس سے برات کا اظہار کرے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ واحد کی عبادت کا اقرار کرے۔ اسی لیے اہل علم کے نزدیک یہ لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کا ولا اور برا کا جو معاملہ ہونا چاہیے وہ ولا موالات اس کی اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس کی برات کیا ہے؟ اہل کفر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ چیز بڑی اہم ہے، اس پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہم ہر وہ شخص جو کافر ہے، ہم قلبی طور پر اس سے ہمیں نفرت ہے، قلبی طور پر ہمیں اس سے جو ہے برات کا اظہار ہے، لیکن الگ معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں ہم ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول نقل کیا جاتا ہے کہ کافروں کے ساتھ جو ظاہر میں تو اچھا معاملہ کرو، البتہ دل کے طور پر اور باطنی طور پر ان کے ساتھ نفرت رکھو، تو یہ چیز بھی اسلام کے منافی امور میں داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو صحیح منہج پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله